Firstly, I would like to invite Professor Dr. Jawad Sayyed from Sulaiman Dawood Business School, LUMS, Lahore. Sir, kindly join us on stage for keynote address. Thank you. That's very nice. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It's a matter of great honor and pleasure for me to be here. I would like to thank the Director General, the Rector, Dr. Hayat Aiwan, Dr. Azim, all colleagues, faculty members, administrators, for providing me with this opportunity to be here. I think it's within a span of 1 year. This is my second visit to USP, and indeed I would say that it's a matter of, once again, great pleasure and honor. When Dr. Azim, on behalf of course, colleagues here invited me, اور مجھے انہوں نے فرمایا کہ I have to make a contribution, and then the topic of the conference is on research and innovation and sustainability. So I thought that perhaps I should take this opportunity to offer something on which there is a lot of work needed, not only in Pakistan but also internationally. A topic which is, I would say, deeply linked with the notion of innovation in research, but also deeply linked with the notion of sustainable development. And surely I'm talking about, I would take this opportunity, agle jo 15 ya 20 minute hai, I would utilize that time in order to offer my limited perspectives on disability. Balki, I would also take this opportunity to encourage students who are the most important segment of the audience here and everywhere, and also colleagues and faculty members, کہ کچھ ٹاپکس تو ایسے ہیں جن پہ ہر شخص کام کرتا ہے. مثال کے طور پر لیڈرشپ کے اوپر, سپروائزری ابیوز پہ, موٹیویشن پہ. There are many people who are working on those topics, but there are certain topics which remain ignored internationally, but more importantly and most importantly within the Pakistani context. So I would take this opportunity to talk about the notion of disability and intersectionality. میں تھوڑا explain بھی کروں گا کہ what exactly is it and why in my humble view this topic is relevant to the people of Pakistan, to the faculty members and academic institutions of Pakistan. Intersectionality بذات خود کیا چیز ہے جی. So Crenshaw is a legal expert in the US. 1991 میں اور 1989 میں انہوں نے 2 ground breaking articles لکھے, اور Crenshaw کا جو argument تھا, I'll try to make it as simple as possible تاکہ students can understand it. ان کا یہ خیال تھا کہ عام طور پر ہمارا فوکس رہتا ہے فقط جینڈر کے اوپر, ویمن پہ فوکس رہتا ہے, یا ہمارا فوکس رہتا ہے ایتھنک minorities پہ, blacks پہ in the context of the US, یا ہمارا فوکس رہتا ہے مثال کے طور پر ڈسیبلٹی پہ. لیکن ان کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کبھی بھی آپ ان ڈائمینشنز کو سالیٹیوڈ کے اندر نہ دیکھیں. سو فار ایگزامپل ویمنز ایکسپیرینسز may be different from men's experiences, لیکن women's experiences would also be different from women's experiences. سوشل کلاس, مثال کے طور پر ویمن آف اے سوشل کلاس, ان کو جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں وہ ویمن آف لوور سوشل کلاس کو اویلیبل نہیں ہیں مثال کے طور پر. یا ویمن جو ایبل باڈیڈ ہیں, جو اپرچونیٹیز اور چیلنجز ان کے ہیں وہ جو ڈسیبلڈ ویمن ہیں ان کے اپرچونیٹیز اور چیلنجز سے مختلف ہیں. اس نوشن کو کہا جاتا ہے انٹرسیکشنالٹی, جب چیزیں جو ہے ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتی ہیں. ریسرچ بہت انٹرسٹنگ ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر جینڈر کی پینلٹی مثال کے طور پر آؤٹ آف 10 2 ہے, اور ڈسیبلٹی کی پینلٹی اگر آؤٹ آف 10 3 ہے, تو ان کا جو کیومولیٹو امپیکٹ ہے وہ 2 + 3 5 نہیں ہے, بلکہ کیومولیٹو امپیکٹ 2 + 2 × 3 6 ہے.
اس کو وہ کہتے ہیں کہ امپیکٹ جو ہے ایڈیٹو نہیں ہوتا بلکہ ملٹیپلیکیٹو ہوتا ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں اپنے کولیگ سے اور اسٹوڈنٹ سے خاص طور پر میں انکریج کروں گا کہ اس کو ضرور انویسٹیگیٹ کریں کہ انٹرسیکشنالٹی وائی اٹ از ریلیونٹ. تو اس لیے جب بھی کوئی اگر آپ سے بات کرے ویمن کی تو آپ کا بات ضرور ان سے پوچھیے کون سی ویمن کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ آپ سے بات کریں ریلیجس منورٹیز کی تو پوچھیں آپ کون سی والے ریلیجس منورٹیز کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ their experiences would also be different from each other. So that is number one. So what exactly I'm trying to do here at this August forum, that I would be offering my preliminary understanding of the research which has been conducted and different statistical reports. And my argument is this, that the disabled workers' labor market experiences cannot be understood through single axis analysis that treat disability in isolation. تو جب ہم disabled لوگوں کی بات کریں گے تو ہر disabled individual and every disabled employee, their experiences are different from each other. So instead, the employment outcomes, I would say, including hiring discrimination, who would know better than all of us کہ ڈسکریمنیشن تو ہوتی ہے. میں نے خود آئی یوز ٹو ورک ان دی انڈسٹری. ڈسیبلڈ اگر اپلیکینٹ آ جاتا ہے تو 1000 لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرے گا, یہ تو دیکھ نہیں سکتا, یہ تو چل نہیں سکتا, ہم تو 4تھے فلور کے اوپر ہیں. مثال کے طور پر ایکسیسیبلٹی از اے میجر ایشو. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیرنٹلی وی آر بیڈ پیپل, بٹ وی آر انہیرنٹلی ویری پریگمیٹک پیپل اینڈ وی آر آلسو ویری کاسٹ کانشیس پیپل. So hiring discrimination, occupational segregation, wage disparities are shaped by mutually constitutive interaction of ableism with, میں 3 چیزوں کی بات کروں گا کہ disability 3 چیزوں کے ساتھ intersect کرتی ہے in this small talk. Social class کی میں بات کروں گا کہ disability social class کے ساتھ کس طرح intersect کرتی ہے, ڈسیبلٹی جینڈر کے ساتھ کس طرح انٹرسیکٹ کرتی ہے, اور ڈسیبلٹی ریس اور ایتھنیسٹی کے ساتھ کس طرح انٹرسیکٹ کرتی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ. اور میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم بات کر ہی نہیں سکتے سسٹینیبلٹی کی. سسٹینیبلٹی ہوتی ہے سب کے لیے. اگر سسٹینیبلٹی فقط میجورٹیز کے لیے ہو, اگر سسٹینیبلٹی فقط مین کے لیے ہو, اگر سسٹینیبلٹی جو ہے فقط ڈومیننٹ پاپولیشن کے لیے ہو تو وہ سسٹینیبلٹی نہیں ہے. مطلب دیٹس اپرچونزم ہم آپ اسے کہہ سکتے ہیں. سسٹینیبلٹی کا مطلب یہ ہے, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایوری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی وڈ بی گیون این اپرچونٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیولپمنٹ. سو دیٹس دا کور آرگومنٹ وچ آئی وڈ بی آفرنگ ہیئر. سو اٹ کین ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ انٹرسیکشنالٹی. تو لائنز آف ڈسیبلٹی, سوشل کلاس اینڈ ریس کو ہمیں وی ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو دا کور کوشچن وچ I tried to address in this brief paper is that how do class, which is social class, race and gender, reshape disability experience at work. میں کچھ میرے پاس ڈیٹا پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ ڈسیبلٹی ورلڈ پاپولیشن کے اندر ڈسیبلٹی کا کتنا پروپورشن ہوگا؟ اگر دنیا کی جتنی بھی پاپولیشن ہے 7 billion, 8 billion, 10 billion, whatever, کتنا کوئی رف آئیڈیا ہے آپ کے ذہن کے اندر؟ اسٹوڈنٹس آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, give me a figure, percentage. 10%, very good. Yeah, it's around 16%. 16% کے قریب ہے جی. اور پاکستان کے اندر جو لیٹسٹ جو ہمارے پاس سینسس ڈیٹا اویلیبل ہے 2024 کا, کچھ آپ کو آئیڈیا ہے کہ پاکستان میں ڈاکومنٹڈ ڈسیبلٹی کی پرسنٹیج کتنی ہوگی؟ I can give this to you, around 10%. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پاکستان کی آبادی مثال کے طور پر 24 کروڑ کے قریب ہے, مطلب اس چیز میں تو بہت زیادہ جو ہے دنیا میں شاید سب سے مطلب پروڈکٹیو ملکوں کے اندر ہے جی. اگر 24 کروڑ کے قریب ہے تو ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 2.5 کروڑ کی بات کر رہے ہیں رفلی اسپیکنگ. تو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری ٹائنی minuscule سیگمنٹ آف دا پاپولیشن, نمبر 1. اچھا, ڈسیبلٹی کے بھی شیڈز ہوتے ہیں. وہ شیڈز اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ جو 10% ہے, جو 2.5 کروڑ ہیں, وہ سارے کے سارے ایکسٹریملی ڈسیبلڈ نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو ایکسٹریملی ڈسیبلڈ ہیں, کہ جن کو چلنے پھرنے کے دیکھنے کے میں جن کو میجر ایشوز ہیں, دے آر اراؤنڈ 2.5%. اب 2.5% کا حساب لگا لیجئے, تقریباً ہم کتنی بات کر رہے ہیں جی؟ 10 کروڑ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 2.5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں, کتنے 25 لاکھ کی بات کر رہے ہوں گے. اور اگر ہم اس سے زیادہ تو ہم 1 کروڑ کی تو تب بھی بات کر رہے ہیں تقریباً جی, مور اور لیس جی.
اچھا یہ تو میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ ڈیٹا ڈسیبلٹی کا. اچھا لیکن فقط میں ڈسیبلٹی کی بات تو نہیں کر رہا نا جی, میں نے تو بات آپ سے کی ہے ان کی امپلائمنٹ کی بھی بات کی ہے. اچھا امپلائمنٹ جو ہے, ان امپلائمنٹ پٹ اٹ دس وے, کہ جو سیویئرلی ڈسیبلڈ ہیں پاکستان میں ان کا ان امپلائمنٹ ریٹ ہے 15%. اور عام لوگوں کا, میرے اور آپ جیسے لوگ جو بظاہر ٹھیک ہیں یا ہو آر ایبل باڈیڈ, ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ ہے 6%. تو اس کا مطلب پہلی پینلٹی تو آ گئی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ The first penalty which is coming straight away from disability is to the tune of 9 to 10%. لیکن اب بات یہاں پر رکے گی نہیں. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یو آر اے ڈسیبلڈ وومن. اب فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن جو ہے پاکستان کے اندر, یا فیمیل جینڈر ایکویلٹی پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ جو کچھ شیمفل قسم کے اسٹیٹسٹک ہیں, وہ اگر آپ نے دیکھنا تو گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کو دیکھ لیں. گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ میں 146 کنٹریز کو رینک کیا گیا ہے. امیجن کریں پاکستان کا کون سا نمبر ہوگا؟ 145th ہے پاکستان کا نمبر جی. اب ذرا اس حساب سے ذرا دیکھ لیجئے جی کہ پاکستان کے اندر آپ مثال کے طور پر جو میجر ایشوز ہیں کہ آپ کے پاس ایک جینڈر پینلٹی تو آ گئی. میں تھوڑا اب سوشل کلاس کی طرف آ جاؤں تو میں ڈیٹا کو بہت تیزی سے آگے چلا رہا ہوں جی. ڈیٹا کے اندر یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو پاورٹی لائن, ایکسٹریم پاورٹی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, ان کی تعداد پرسنٹیج پتہ ہے کتنی ہے؟ 8%. پاکستان میں کتنی ہے؟ 21%. اب آپ کو سمجھ آیا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ فقط نیو یارک سے, واشنگٹن سے اور سڈنی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ دیز آر ویری مچ ریلیٹڈ ٹو پاکستان. اینڈ دیئر فور دیر از اے گریٹ اپرچونٹی فار آور فیکلٹی ممبرس, فار آور ڈینس, فار آور ریسرچ سپروائزرس, کہ ان ایریاز کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. وہ ایریاز کے, وہ ٹاپکس کے جن کا ڈائریکٹلی تعلق ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی فیوچر اور پاکستان کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. تو یہ میں آپ کے سامنے یہ میں نے بات عرض کر لی. تو کور آرگومنٹ جو میرا آپ کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ڈسیبلڈ ورکرز آر ناٹ جسٹ ڈسیبلڈ. Intersectionality is an important aspect which has to be understood, kyunki identities not only interact but also they affect each other, they intersect with each other, and the effects are not additive, the effects are multiplicative, and it produces distinct labor market outcomes. Precarious work, I'm sure کہ میں آپ کے ساتھ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. Precarious work اس ورک کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کو پیسے کم ملیں اور آپ کی ورکنگ کنڈیشنز بہت زیادہ ایکیوٹ ہوں, جس کے اندر یو آر ان ہیزرڈ. اس طرح کے ورک کو کہا جاتا ہے پریکیریس ورک. جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں دے آر مور لائک, اور خاص طور پر ایسے لوگ جو انٹرسیکشنلٹی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, دے آر مور لائکلی, جو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے, دے آر مور لائکلی دین ناٹ ٹو بی ورکنگ ان پریکیریس ورک. اسٹرکچرل ایشوز بھی ہیں. تو ہماری کی آبزرویشنز کیا ہیں جی؟ کی آبزرویشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یوں سمجھیں کہ میں جو پوری ریسرچ ہوئی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک سلائڈ پہ, پہلے میں نے آپ کو کنسیپچول فریم ورک دیا, اب میں ریسرچ کا خلاصہ آپ کو ایک سلائڈ میں مختصر ترین الفاظ میں, سادہ ترین الفاظ میں بتا رہا ہوں جی. ریسرچ کیا کہتی ہے جی؟ ریسرچ کہتی ہے کہ جو ڈسیبلڈ پیپل آف کلر, which is basically the intersection of disability with race or ethnicity, ٹھیک ہے جی, they face compounded employment disadvantages. ٹھیک ہے جی. تو سی پی آر کی جو چارٹ بک ہے, it shows that structural inequalities contribute to differences in disability rates amongst racial and ethnic groups. Number one, ریفیوجیز اور مائیگرنٹس کے اندر آپ کو بہت بڑی تعداد نظر آئے گی ان کی جی. تو ریفیوجیز اور مائیگرنٹس پہ جو ریسرچ ہوئی, مثال کے طور پر ایبی کے ریسرچ, تو انہوں نے کہا کہ جرمنی میں یہ ریسرچ تھی, ڈاکومنٹس اے کمپلیکس اسٹرکچرل ڈسکریمنیشن دیٹ آپریٹس ود ان انسٹیٹیوشنلائزڈ ریسزم اینڈ ایبلزم. تیسرا تو خیر مشاہدہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ جو ڈسیبلڈ بچے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر ایسے جو ورکنگ کلاس کے ہیں, آپ دیکھیں فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو اپر کلاس ہے ان کے گھروں میں ڈسیبلڈ بچے نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو اپرچونیٹیز انہیں اویلیبل ہوتی ہیں ان ٹرمز آف ایکسیس ٹو اسپیشل ایجوکیشن, ان ٹرمز آف ایکسیس ٹو امپلائبلٹی, وہ ورکنگ کلاس کے بچوں کو حاصل نہیں ہوتی. یہ ہے نا آپ کا اور ہمارا مشاہدہ. تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل کلاس پہ انٹرسیکٹ کرتی ہے. اور آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں جینڈر کو لے کر آتا ہوں. گال اینڈ ٹامسن نے ایک بڑا مزیدار آرگومنٹ دیا. انہوں نے کہا ڈسیبلٹی ایک فیمنسٹ ایشو بھی ہے, لیکن گارلینڈ نے اس کے بعد ایک کمپلینٹ بھی کی فیمنسٹ سے
डाइवर्सिटी स्कॉलर से, उन्होंने कहा कि जब भी आप जेंडर रिसर्च पे काम करते हैं करती हैं, आपने कभी डिसेबल्ड वुमेन की बात ही नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब भी हम जेंडर की बात करें तो हमें कम से कम कुछ पोर्शन जो है डिसेबल्ड वुमेन का भी रखना चाहिए जी। तो दिस इज समथिंग विच आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। बाकी तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आई वुड बी हैप्पी वाया डॉक्टर अजीम, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर द फुल पेपर विद यू, बट आई एम ऑल्सो कॉग्निजेंट ऑफ टाइम। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल है वो जरूर दिखाना चाहूँगा कि जो मेरा अपना सिंथेसिस है कि इंटरनेशनल रिसर्च तो हुई है, यूरोप में रिसर्च हुई, नॉर्थ अमेरिका में रिसर्च हुई, there is one major issue, और मेरा ख्याल है यही पर्पस भी था जो डॉक्टर ऐवान ने, डॉक्टर अजीम ने, रेक्टर ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई, कि हम चाहते हैं कि रिसर्च के टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया जाए और लोगों को इनकरेज किया जाए कि कुछ इनोवेटिव टॉपिक्स पे, सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड टॉपिक्स के ऊपर काम करें। सिंथेसिस में आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। ये सिंथेसिस में आपको सबसे पहले मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि हाउ डज डिसेबिलिटी intersect with social class। आप जरा देखिए कि की एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ये है कि यूजुअली दे आर कंसंट्रेटेड इन प्रिकेरियस जॉब्स, या लो पेड जॉब्स होंगी, या हैजर्डस जॉब्स होंगी, लो प्रोफाइल जॉब्स होंगी, डिसऑनरेबल जॉब्स होंगी। तो सबसे पहली जो फाइंडिंग ये है, तो एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीकेशन तो ये है। एक्सप्लेनेटरी मैकेनिज्म ये है कि चूंकि ये लोअर सोशल क्लास से होते हैं, इनको उस तरह की एजुकेशन ही नहीं मिलती। आम स्कूल में जाएंगे तो आम स्कूल्स के अंदर उनको उस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, इनके लिए तो स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे याद है, बल्कि इस पे बताने की छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कॉलेज डॉक्टर फायजा फॉर्मर एसोसिएट डीन है, डॉक्टर ऑन रिजवी हमारे फॉर्मर एसोसिएट डीन यहाँ पर मौजूद हैं। लम्स के अंदर मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ कि लम्स के अंदर वी हैड वन मेजर इशू कि जब लम्स बनाया गया था, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था, तो उस वक्त हमारे जहन में नहीं था कि मोबिलिटीज एंड एक्सेसिबिलिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, कि हमें इस तरह के क्लासरूम चाहे किसी भी फ्लोर के ऊपर बनाएं तो या तो रैम्प्स बनाएं या लिफ्ट बनाएं, खर्चे वाला काम है, लेकिन ये किया गया। आई एम ग्लैड कि जो हमारे ट्रस्टीज हैं, और मेरा ख्याल है दिस ऑल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ अनदर थिंग। आज सुबह बल्कि बात हो रही थी, देखें खा पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जब आप एजुकेशन को इंडस्ट्री समझेंगे और जब आप एजुकेशन को समझेंगे कि यहाँ से पैसे बना के मैंने दूसरी इंडस्ट्री बनानी है तो कुछ और निकलेगा। अगर आप एजुकेशन का किबला ठीक रखेंगे तो फिर लम्स निकलेगा कि भाई हमने जो पैसे इधर से कमाने हैं अपनी फैकल्टी की डेवलपमेंट पे खर्च करने हैं, जो पैसे हमने कमाने हैं, हमने बिल्डिंग्स बना लेते हैं, सारे बना लेते हैं। लाहौर के अंदर, कराची में लम्स से बेहतर बिल्डिंग मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर मौजूद है। लेकिन एक चीज जो मैं जरूर अर्ज करूंगा कि हम ये जरूर क्लेम करते हैं कि फैकल्टी शायद हमसे शायद कुछ बेहतर भी हो, लेकिन जनरली हमसे बेहतर नहीं होगी, क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग इन फैकल्टी। ये मेरा मैसेज आप सबके लिए भी है जी। तो कमिंग बैक टू दिस के क्लास ऑफ ओरिजिन डज मैटर, कि हमने सोशल क्लास ऑफ ओरिजिन के ऊपर बात कर दी है, उसका इंपैक्ट आता है। आगे चलते हैं जी। दूसरा जो मेरा सिंथेसिस है जो इस टेबल में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, वो द इंटरसेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी विद रेस एंड एथनिसिटी है, हायर इन एम्प्लॉयमेंट देन वाइट। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है हमारे कॉलीग्स के लिए, मैं इनकरेज करूंगा सबको, ज्यादा रिसर्च इंटरसेक्शनैलिटी पे और डिसेबिलिटी पे कहाँ हुई है? ग्लोबल नॉर्थ में, ग्लोबल साउथ में रिसर्च नहीं हुई। हम तो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पंजाब, हम तो साउथ का भी साउथ है, तो मेरा ख्याल है हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू अस। थैंक यू। तो अब चूंकि ग्लोबल नॉर्थ की रिसर्च है, तो हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन नॉन वाइट्स देन वाइट्स डिसेबल्ड पीयर्स। अच्छा, और उसका एक्सप्लेनेटरी मैकेनिज्म ये है कि थिंग्स आर रेशलाइज्ड। आप में से जो लोग, मैं खुद इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 15 साल रहा हूँ और मैंने इन चीज़ों को देखा भी है, रिसर्चर भी हूँ, एक्सपीरियंस भी किया है। और आई एम श्योर आप में से जो लोग बाहर गए हैं, रहे हैं, आपने देखा है कि ये रेसिज्म जो है ये फकत थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस। और आप और मैं तो खातून नहीं है, लेकिन खवातीन से पूछेंगे तो खवातीन आपको बताएंगी ये सेक्सिज्म जो है एक फकत किताबों में नहीं पाया जाता, इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस। तो इसी तरीके से इंटरसेक्शनैलिटी ये फकत हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस। तो आगे चलते हैं जी जेंडर की तरफ। लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो पता ही है, सबको पता है जी, लेकिन डिसेबल्ड के लिए मल्टीप्लिकेटिव हो जाता है। और उसकी वजह यह है जिसको एकर कहती हैं, एकर, जॉन एकर, अब तो उनका इंतकाल हो गया, बड़ा मेजर उनका एक काम था, जेंडर्ड रिजीम्स की उन्होंने बात की कि ऑल ऑफ अस आर ऑपरेटिंग इन जेंडर्ड रिजीम्स, तो जेंडर्ड रिजीम्स आर आल्सो इम्पैक्टिंग डिसेबल्ड वुमेन। तो ये बेसिकली इसका कॉन्स्टिट्यूटिव मैकेनिज्म था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बात वही है
کہ انٹرسیکشنل ڈس ایڈوانٹیج اسٹرکچرلی پروڈیوس. اسٹرکچرل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلچر کا, ہمارے انفراسٹرکچر کا, ہمارے مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے, اور اٹ از ملٹیپلیکیٹو اینڈ اٹ از کانٹیکسٹ اسپیسیفک. تو ہو سکتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں اور ایکسپیرینسز ہوں, ہو سکتا ہے کہ سڈنی میں کوئی اور ایکسپیرینسز ہوں, لیکن بات وہی ہے کہ پھر میں اگر خواجہ غلام فرید ہمارے مٹن کوٹ کے سرائکی کے بڑے خوبصورت شاعر ہیں, صوفی شاعر ہیں, اگر میں ان کی زبان سے ڈسیبلڈ اور ایسے ڈسیبلڈ جو یا منورٹیز کے ہیں یا خواتین ہیں, ان کے اگر بات بیان کروں, ترجمانی کروں, تو وہ پھر یہ شاید میرا خیال ہے وہ یہ فرمائیں گے کہ کیا حال سناواں دل دا, کوئی محرم راز نہ ملدا, منہ دھوڑ مٹی سر پائم, سارا ننگ نموز ونجائم, کوئی پچھن نہ نیڑے آئم, ہتو الٹا عالم کھلدا. بس دوستو میں نے آپ سے یہی بات کرنی تھی. تھینک یو ویری مچ.